أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور پیارے ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہارون رشید کا جو لڑکا تھا بڑا دیندار لڑکا تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ اس موقع کے اوپر مجھے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، دیکھنا ہے کہ وہاں پر ہم کیسے ہیں۔ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا کے اندر آدمی یہ کہتا ہے میں اس پوزیشن کے اندر ہوں، میں راحت کے اندر ہوں، میں سکون کے اندر ہوں، مجھے راحت کے سارے اسباب مہیا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی اپنی زبان کے ذریعے کہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیسے ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت کے اندر ہمارا حال کس پوزیشن کے اندر ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے، اللہ پاک ہمارے لیے کیسا فیصلہ فرماتے ہیں، دیکھنا تو وہ ہے کہ آخرت کے اندر ہمارا حشر کس پوزیشن کے اندر ہوگا۔ تو یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، تو اس واقعے کی طرف میں آتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اس کی بھی مناسبت ہے کہ ہارون رشید کا جو لڑکا تھا اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا فرمایا۔ کہ وہ 16 سال کا لڑکا تھا، بڑا اللہ والا، بڑا دیندار۔ میں نے آپ کے سامنے فرمایا تھا، صاحب روز نے لکھا ہے بچپن کے اندر اس نے سبھی تربیت پائی تھی، دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ وہ قبرستان کثرت سے جایا کرتا تھا اور قبروں کے پاس کھڑا ہو کر یہ کہتا تھا کہ کل تم بھی اس دنیا کے اندر تھے، تم بھی دنیا کے مالک تھے، لیکن دنیا نے تمہیں نجات نہ دی اور تمہیں مہلت بھی نہ دی۔ یہ لڑکا قبر کے پاس کھڑا رہ کر یہ جملے کہتا اور یہ کہتا کہ روزانہ جنازوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور جنازے پر رونے والیوں کی آواز نے مجھے غمگین کر رکھا ہے۔ یہ ہارون رشید کا لڑکا قبر کے پاس کھڑا رہ کر کے یہ جملے کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے والد ہارون رشید جو کہ بادشاہ تھا تو ان کے دربار کے اندر پہنچا، اور پوزیشن اور کیفیت کیا تھی
بدن کے اوپر سادہ لباس تھا اور سر کے اوپر لنگی بندھی ہوئی تھی، اور اسی حالت کے اندر جبکہ اراکین سلطنت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بادشاہ کا لڑکا بھی وہاں پر اسی دربار کے اندر پہنچا، اور اس کا پوزیشن ایسا ہے کہ سادہ لباس ہے، سر کے اوپر لنگی بندھی ہوئی ہے۔ اراکین سلطنت اندر اندر یہ باتیں کرنے لگے، یہ بادشاہ کا لڑکا کتنا بے وقوف ہے، کتنا احمق ہے کہ اس طرح سادہ لباس کے اندر، پرانے لباس کے اندر آیا ہے، اور اسی لڑکے کی وجہ سے بادشاہ سلامت کو اس نے ذلیل کر رکھا ہے۔ اگر بادشاہ اس کے اوپر تنبیہ کر دے گا تو پھر تو یہ لڑکا سنور جائے گا، اور پھر اپنی اس حالت سے وہ باز آ جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات بادشاہ کے کان کے اندر پڑی، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے، اراکین سلطنت کے سامنے تو نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت تو اس لڑکے نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک دیوار کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا، اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، کہا کہ تو میرے ہاتھ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جا۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا اور پرندے کے سامنے یہ بات کہی، وہ پرندہ اڑ کر کے آیا اور اس لڑکے کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر اس کو حکم دیا کہ جا اپنی جگہ کے اوپر چلا جا۔ وہ پرندہ اسی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ جب یہ منظر دیکھا، پھر بات کے اندر اپنے باپ کے سامنے یہ جملہ کہا، اے میرے ابا، جس دنیا سے آپ محبت کرتے ہو، جس مال و دولت سے آپ محبت کرتے ہو، اسی دنیا نے اور اسی مال و دولت نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہے۔ یہ جملہ کہا اور پھر قرآن شریف ہاتھ کے اندر لیا اور چل لیے۔ جاتے جاتے والدہ نے یہ کہا، بیٹا، یہ قیمتی انگوٹھی میں تجھے دیتی ہوں، جب تجھے ضرورت پڑ جائے تو اس انگوٹھی کا استعمال کر لینا، یعنی اس کو بیچ کر کے جو پیسے آئے وہ اپنے کام کے اندر خرچ کر ڈالنا۔ ماں نے یہ انگوٹھی اس لیے دی تھی۔ بیٹا اس انگوٹھی کو لے کر کے جا رہا ہے، ہاتھ میں قرآن شریف ہے۔ وہ بصرہ کو پہنچا۔ بصرہ کے بازار کے اندر لوگ مزدوری کے لیے بیٹھتے تھے۔ وہ نوجوان شاہی خاندان کا بادشاہ کا لڑکا، لیکن میرے بھائی دنیا سے کیسی بے رغبتی ہے، کیسے دنیا کو چھوڑا، بصرہ کے بازار کے اندر پہنچا اور مزدوری کے لیے ایک زمین لے لیا، وہاں پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں قرآن شریف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی دوران ابو عامر بصری، جن کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، جن کے گھر کی اور جن کے مکان کی دیوار گر گئی تھی، وہ مزدوری کے لیے کسی آدمی کی تلاشی کے اندر نکلے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ بھی مزدوری کرتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں، یہ بچہ بھی مزدوری کیا کرتا ہے، اور دیکھا کہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل اس کا چہرہ ہے، اور دیکھا کہ وہ قرآن شریف ہاتھ میں لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی ابو عامر بصری کی نگاہ اس نوجوان کے اوپر پڑی تو وہاں پہنچ کر کے اس نوجوان سے پوچھا، آپ مزدوری کرو گے؟ کہا کہ کیا مزدوری کرنی ہے؟ کہا کہ گھر کی دیوار گر گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا تیار ہو گیا اور کہا کہ 2 شرطیں میری ہے۔ اس نوجوان نے 2 شرطیں لگائی، 1 درہم اور 1 دانک، اور میں نے بتایا تھا کہ دانک وہ درہم کے چھٹے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنی مزدوری میں لوں گا، اور ساتھ میں اگر نماز کا وقت ہو جائے گا میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو ابو عامر بصری نے دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس نوجوان کو مزدوری کے لیے لے گیا اپنے گھر کے اوپر، اپنے مکان کے اوپر۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب مغرب کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کر لیا تھا۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا، آخر کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کس طرح محنت کر رہا ہے، مغرب کے وقت کے اندر اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کر لیا ہے۔ اور اس نے چاہا کہ میں اس کو 2 درہم دوں،
تو ابو عامر بصری نے اس کے کام کو دیکھ کر کے 2 درہم دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے شرط لگائی تھی 1 درہم اور 1 ہی دانک لوں گا، اس سے زائد میں آپ سے نہیں لوں گا۔ تو شرط کے موافق، شرط کے مطابق اس نے 1 درہم اور 1 دانک لیا، پھر اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا، اللہ کی عبادت کے اندر لگ گیا۔ ابو عامر بصری فرماتے ہیں اب تھوڑا سا کام باقی تھا، سوچا کہ چل میں جاتا ہوں، دوسرے دن اسی نوجوان کو لے کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی بازار کے اندر پہنچے دیکھا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، گزشتہ اس نے کام کیا تھا اور مجھے اس کا کام بہت اچھا لگا، آج اسی کو لینے کے لیے آیا ہوں اور آج بازار کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات بتلائی، دراصل بات یہ ہے وہ نوجوان ہفتے کے اندر صرف 1 مرتبہ کام کرتا ہے، وہ بھی شنبہ یعنی سنیچر کے دن، اس کے علاوہ وہ کام نہیں کرتا ہے، پورا ہفتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور روزانہ 1 دانک اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ اب اس نے ہفتہ بھر انتظار کیا کیونکہ دیکھنا تھا کہ وہ بچہ کتنا عبادت گزار ہے اور کتنا اللہ والا ہے، کہ اللہ کیسی مدد کرتا ہے کہ مغرب کے وقت تک تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا ہے اور ان کو دیکھنا بھی تھا کیا بات ہے، کس طرح وہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ ہفتہ بھر اس نے انتظار کیا اور جیسے ہی ہفتہ ہوا سنیچر کے دن حضرت ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ کے بازار کے اندر پہنچے اور دیکھا نوجوان کو اسی پوزیشن کے اندر ہے جیسا کہ پہلے پوزیشن کے اندر تھا، ہاتھ کے اندر قرآن شریف ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس کو جا کر کے پوچھا کیا کام کرو گے مزدوری کا، کہ جی ہاں کروں گا۔ تو اسی نوجوان کو ساتھ میں لیا اور پھر وہ چھپ گئے ایک جگہ کے اوپر، دیکھنا چاہتے تھے کس کی مدد ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کی نظر پڑی وہ تو صرف مٹی کا گارا ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اسی کو دیوار کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور دیوار کے اندر جو اینٹیں اور پتھر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود بخود مل جاتے ہیں۔ دیکھا کہ بہت بڑا اللہ کا ولی لگ رہا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ اترتی ہے، اللہ کی مدد اس کے اوپر اترتی ہے۔ اب اس نے شرط کے موافق کام بھی کر لیا۔ اب ابو عامر بصری نے ان کو 3 درہم دینا چاہا تو کہا کہ میں 3 درہم نہیں لوں گا، میں نے آپ سے شرط رکھی تھی میں 1 درہم اور 1 ہی دانک لوں گا، اس سے زائد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ شرط کے موافق وہ اتنی مقدار کو لے کر کے چلا گیا۔ اور بھی تھوڑا کام باقی تھا، بادشاہ نے سوچا کہ چلو آئندہ شنبہ تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ بھی انتظار کیا، جیسے ہی سنیچر کا دن ہوا وہ حضرت ابو عامر بصری وہاں پر بصرہ کے بازار کے اندر پہنچے اور وہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا کہ وہ 3 دن سے بیمار چل رہا ہے اور بصرہ کے ویران جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ کوئی آدمی ہے جو میری رہنمائی کرے گا؟ چنانچہ کرائے کے اوپر ایک آدمی کو لیا، وہ آدمی ان کے ساتھ گیا جنگل کے اندر اور اس کا پتہ بتایا۔ جیسے ہی حضرت ابو عامر بصری کی نگاہ اس نوجوان کے اوپر پڑی، کیا کیفیت تھی، اینٹ کا آدھا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور بے ہوشی کے عالم کے اندر وہ نوجوان پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو عامر بصری نے سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا، پھر دوسری مرتبہ سلام کیا تو آنکھ کھلی اور آنکھ جیسے ہی کھلی تو پھر ان کو پہچان لیا، یعنی حضرت ابو عامر بصری کو انہوں نے پہچان لیا۔ جیسے ہی ان کی نگاہ ان کے اوپر پڑی تو انہوں نے جو نوجوان لڑکا تھا اس کے سر کو اپنے گود کے اندر لینا چاہا۔ جیسے ہی اپنے گود کے اندر انہوں نے سر کو لیا، اس نوجوان نے سر کو گود کے اندر سے اٹھا لیا، پھر جس پوزیشن کے اندر تھا اس پوزیشن کے اندر ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ نصیحت کی ان سے، حضرت ابو عامر بصری سے، کہ میرے محبوب، اے میرے دوست، جس دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور جن دنیا کی نعمتوں سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہے۔ جب یہ بات سنی ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، ان کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور کہا کہ میں آپ سے ایک وصیت کرتا ہوں، اور وصیت یہ ہے جب میری روح قبض ہو جاوے، جب میری روح چلی جاوے، میرا انتقال ہو جاوے
تو آپ مجھے غسل دینا اور اسی کپڑے کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ اس وقت حضرت ابو عامر بصری نے یہ کہا کہ کیا بات ہے، کیا حرج کی بات ہے، کوئی نیا کپڑا خرید کر کے لائیں گے اور اس کے اندر کفن دے دیں گے؟ کہا کہ نئے کپڑے کے مستحق تو زندہ لوگ ہیں، نئے کپڑے کے مستحق تو زندہ لوگ ہیں۔ اصل میں ساتھ آنے والی جو چیز ہے وہ تو عمل ہے، کفن تو بوسیدہ ہو جائے گا، چاہے نیا کپڑا ہوگا یا پرانا کپڑا ہوگا وہ تو بوسیدہ ہو جائے گا، ساتھ میں آنے والی جو چیز ہے وہ تو عمل ہے۔ اور یہی جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے وصال کے وقت یہ کہا تھا کہ نئے کپڑے کے مستحق تو زندہ لوگ ہیں، اور پرانا کپڑا جو پہنا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اسی کپڑے کے اندر مجھے آپ کو دفن کرنا ہے، پھر میری جنازے کی نماز بھی آپ پڑھانا، پھر مجھے میرے لیے غسل کا انتظام بھی آپ بھی کر لینا۔ پھر دوسری وصیت کیا فرمائی؟ یہ قرآن شریف اور انگوٹھی ہے وہ بغداد کے اندر ہارون رشید جو بادشاہ ہے ان تک یہ پہنچانا ہے، ان تک یہ پہنچانا ہے، اور یہ کہنا ہے یہ پردیسی آدمی کے پاس آپ کی امانت رکھی ہوئی تھی، یہ امانت آپ کو واپس کر دی ہے۔ یہ پردیسی آدمی کے پاس جو آپ کی امانت تھی وہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہے۔ چنانچہ شرط کے موافق جیسے ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسری چیز جو ان کے پاس تھی لنگی اور اسی طرح ایک لوٹا تھا، کہا کہ گورکن یعنی قبر کھودنے والا جو ہے اس کو مزدوری کے طور پر یہ دونوں چیزیں دے دینا۔ چنانچہ شرط کے موافق ان کا انتقال ہو گیا، اور وصیت فرمائی تھی آپ ہی مجھے غسل لینا، چنانچہ غسل کا انتظام بھی کر لیا، ان کو دفن بھی کر دیا۔ پھر جو وصیت کی تھی کہ گورکن یعنی کہ قبر کھودنے والے کو یہ دونوں چیزیں یعنی لنگی اور یہ لوٹا دونوں دے دینا، اور یہ دونوں چیزیں میرے والد ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ اب وصیت کے مطابق وہ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی قصر شاہی کے قریب پہنچے دیکھا کہ اندر سے ایک بڑا لشکر نکل رہا ہے، 1000 گھوڑے سوار اس لشکر کے اندر شامل ہے، وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ کے بعد دیگرے 10 لشکر 1000 گھوڑ سوار کے اوپر جا رہے ہیں، اور 10ویں لشکر کے اندر بادشاہ سلامت خود موجود ہے ہارون رشید۔ جیسے ہی ان کی نگاہ ہارون رشید بادشاہ کے اوپر پڑی تو پھر انہوں نے پکارا اور یہ آواز دی تمہیں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ، چونکہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان کی اولاد میں سے تھے، تو کہا آپ کو حضور کی قرابت داری کا واسطہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ آپ توقف کیجئے، آپ ٹھہر جائیے، مجھے آپ کو ایک بات بتلانی ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت ٹھہر گئے، اور انہوں نے یہ جو 2 چیزیں ان کے لڑکے نے دی تھی کہ آپ کے بچے کے پاس جو امانت ایک پردیسی آدمی کے پاس امانت تھی تو وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں۔ کہا کہ اس نوجوان لڑکے نے یہ کہا کہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت میرے پاس ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد یہ ہارون رشید بادشاہ کے پاس پہنچا دینا، اس لیے آپ کے پاس پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو سمجھ گیا بادشاہ یہ میرے لڑکے کی دونوں چیزیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سر کو جھکایا اور آنسو نکالے، اور وہ تو سفر کے اوپر جا رہے تھے۔ چنانچہ اپنے درباری کو کہا ان کو اپنے پاس ٹھہرانا، میں واپس آؤں گا پھر ان سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ چلا گیا۔ اب سفر سے واپسی پر جب دیکھا وہ وہاں پر موجود ہے، اب ایک کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر کے جو پردہ تھا اس کو گرا دیا، اور درباری کو بلایا کہ ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اگرچہ میرے اوپر صدمہ کا اثر ہے۔ وہ درباری ان کے پاس پہنچا حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، اگرچہ بادشاہ کے اوپر صدمے کا اثر ہے، اگر آپ بادشاہ کو 10 باتیں کہنی ہو تو آپ 5 ہی بات بتلانا، اس لیے کہ بادشاہ بہت زیادہ غمگین ہے۔ چنانچہ ان کو ان کے پاس لے گئے، اور پھر بادشاہ نے ان کو اپنے قریب کیا اور کہا کہ آپ اس لڑکے کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں پہلے تو اس لڑکے کو نہیں پہچانتا تھا۔
کہا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ کہا کہ وہ بازار کے اندر بیٹھ کر کے مزدوری کیا کرتا تھا۔ کیا آپ نے بھی اس سے مزدوری کرائی ہے؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے بھی ان سے مزدوری کرائی کہ میری دیوار گر گئی تھی، اس کی تعمیر کرنی تھی، اس لیے اس نوجوان کو میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، یعنی حضور کے دادا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یہ تھے، آپ کو اس کا بھی خیال نہیں ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے پہلے پتا نہیں تھا، لیکن بعد کے اندر مجھے پتا چلا تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ نے ان کو غسل دیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں، میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ان کو غسل دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر رکھا، بادشاہ نے ان کے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر رکھا اور یہ کہا کہ اے مسافر، جس کے اوپر میرا دل پگھل رہا تھا اور جس کے اوپر میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، آج اے مسافر تو دور ہے لیکن تیرا غم میرے قریب ہے، تو دور ہے مجھ سے لیکن تیرا غم مجھ سے قریب، یعنی قبر تو دور ہے نا۔ بصرہ کے اندر پہنچے تھے خدمت کے لیے اور وہاں پر مزدور کی وہاں انتقال ہو گیا، وہاں ان کی قبر بنی، اس لیے کہا کہ تو مجھ سے دور ہے لیکن تیرا غم تو مجھ سے قریب ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کا عالم تھا، یہ زندگی کا حال تھا۔ باپ نے جیسے ہی یہ بات سنی اور یہ سارا منظر سنا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے چاند کا ٹکڑا، اے مسافر، جو چاند کا ٹکڑا تھا اور جو چاندی کی ٹہنی کے اوپر تھا، جو چاندی کی ٹہنی کے اوپر تھا، لیکن چاند بھی چلا گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر کے اندر چلی گئی۔ یہ بادشاہ سلامت اپنی زبان کے ذریعے جملے کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت ابو عامر بصری سے کہا کہ آپ مجھے ان کی قبر کے اوپر لے چلیے۔ چنانچہ بصرہ کے اندر پہنچے، ان کی قبر کے اوپر جا کر کے پھر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، کہ میرے محبوب، کم عمری میں تو اس قبر کے حوالے ہوا ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تیری وجہ سے مجھے دل کے اندر سکون ملتا تھا، جیسے ہی تیری یاد تازہ ہوتی تھی میرے دل کو سکون میسر ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہے کہ کم عمری کی اندر تو اس قبر کے حوالے ہو گیا، ایک وقت آئے گا یہ تیرا بوڑھا باپ بھی اس کے حوالے ہونے والا ہے، دنیا کا ہر آدمی اس کے حوالے ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر قبر کے اوپر جا کر کے یہ جملے کہہ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن جب رات کا وقت ہوا، میں اپنے معمول کے مطابق میں نے اپنے معمولات کو پورا کیا، پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک نور کا قبہ نظر آ رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے دیکھا قبر کا پردہ ہٹا تو میں نے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا، اور اس نوجوان لڑکے نے یہ کہا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ابو عامر بصری، آپ نے میری دونوں وصیتیں پوری فرمائی کہ میں نے آپ سے یہ وصیت کی تھی میرے لیے غسل کا انتظام کرنا، میرے کفن دفن کا انتظام کرنا، اور یہ امانت میرے والد کے پاس پہنچا دینا۔ آپ نے وصیت کے مطابق میرے اس کام کو انجام دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اسی دوران حضرت ابو عامر بصری نے اس نوجوان سے یہ پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ پاک مجھ سے بہت خوش ہوئے، اور اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے مجھے ایسی چیزیں عطا فرمائی جن کے بارے میں نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی آدمی کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان اور وہم و خیال گزرا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتیں مجھے عنایت فرمائی، اور یہ تو حدیث شریف کا مضمون ہے، جب اللہ پاک بتلایا کہ ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل و دماغ کے اوپر اس کا وہم گزرا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، جب دنیا سے بے رغبتی کی، دنیا کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر وقت کو گزارا، تو میرے بھائی اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام عنایت فرمایا۔
ہم بھی اگر میرے بھائی دنیا سے بے رغبتی کر، یہ دنیا ہے نا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں، جو آسائش کی چیزیں، وہ ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ میت جب مر جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ میرے بھائیو 3 چیزیں جاتی ہے۔ اس لیے تو روایت کے اندر آتا ہے یتبع المیت ثلاث، کہ جب میت مر جاتی ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے۔ یرجع اثنان، 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہے، ویبقى معه واحد، اس کے ساتھ صرف 1 چیز رہتی ہے، 2 چیزیں تو واپس آتی ہے۔ یرجع ماله واهله، اس کے اہل اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے۔ کون سی چیز اس کے ساتھ رہتی ہے؟ ویبقى عمله، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر کے اگر اللہ کو راضی کیا ہوگا اور اچھے اعمال کیے ہوں گے، خدا کی قسم وہ اعمال ہمارے ساتھ قبر کے اندر آنے والے ہیں، یہ اولاد ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ہمارا مال جس کو ہم کما رہے ہیں، جس کے پیچھے پوری زندگی لگا رہے ہیں، وہ مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آنے والی چیز یہ ہمارے اعمال ہے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہمیں رہنا ہے۔ گزشتہ مجلس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا ایک مسافر کی طرح ہمیں رہنا ہے کہ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر ہمیں چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ہم ہمارے بزرگان دین کی سوانح کو پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح کو پڑھے، ان کی زندگی کا کیا عالم تھا، دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، ان کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے اور اس طرح کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ شام کے سفر کے اوپر گئے، دورے کے لیے گئے۔ جیسے آج کل کے جو حاکم ہوتے ہیں نا وہ دورے کے اوپر نکلتے ہیں، کبھی بھروچ کا دورہ ہوتا ہے، کبھی بروڈا کا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی احمد آباد کا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ملک شام کا دورہ کیا اور جائزہ لینا چاہا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کس پوزیشن کے اندر ہے، کس حال کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں، آپ کا مکان کہاں پر ہے، تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے سامنے یہ جملہ کہا، امیر المؤمنین اگر آپ میرے مکان کو دیکھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی بہیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کہا کہ پھر بھی اصرار کیا حضرت عمر نے، چلو بتاؤ۔ تو شہر سے باہر دیکھا، ایک جگہ کے اوپر ایک مکان ہے جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا درخت تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا درخت، ایک مکان تیار تھا، اور وہ کن کا تھا؟ جو گورنر ہے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، اس مکان کے اندر دیکھا ایک مصلی بچھا ہوا، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہا کہ اسی کے اوپر نماز پڑھتا ہوں، اسی کے اوپر لیٹ جاتا ہوں جب نیند آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے ایک کٹورا نکالا اور اس کو نیچے رکھا کہ اس کے اندر پانی لیتا ہوں، اور ایک عورت ہے جو 3-4 دن کے ایک ساتھ روٹی مجھے بنا دیتی ہے، میں سوکھ جاتی ہے، پانی کے اندر بھگو کر کے اس کو کھا لیتا ہوں اور آرام کی نیند سو جاتا ہوں۔ پھر جو رعایا ہے ان کے جو کام ہے ان کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا، امیر المؤمنین میں نے نہیں کہا تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہی آئیں گے، اور کوئی چیز ہے نہیں میرے پاس، ایک گورنر ہے، اور ان کی زندگی کا عالم کیا ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے، اصل جو چیز آنے والی ہے وہ تو ہمارے اعمال ہے۔ ایک صحابی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائی ان کی زندگی کا یہ عالم ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو شعر بھی پڑھا ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کا کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن وہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے ہیں۔
دنیا کے اندر کا آدمی یہ کہتا ہے میں بہت اللہ والا ہوں، اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں، اتنے سجدے روزانہ کرتا ہوں، اتنی نوافل کی کثرت کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن وہ تو وہاں پر پتہ چلے گا اللہ پاک ہمارے لیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کو درست کرو، ہمارے ساتھ جو آنے والی چیز ہے اسی کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے تو بتلائیں کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہمارا خاتمہ ہو، اس وقت ہماری زبان کے اوپر کلمہ حق لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ساتھ میں لے کر جائیں گے، خدائے پاک کی قسم وہی ہمیں کل قیامت کے دن کام آئیں گے، یہ دنیا کی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث قدسی ہے، غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ درخواست کی، اے باری تعالیٰ کوئی عمل مجھے بتلا دیجئے جس کو میں زندگی بھر کرتا رہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اے باری تعالیٰ یہ کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں کوئی خاص عمل تیرے پاس مانگتا ہوں، مجھے بتلا جس کو میں زندگی بھر کرتا رہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اے موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان میرے علاوہ یہ ساتوں آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اسی طرح ساتوں زمین اور جو کچھ چیزیں ہیں ایک پلے کے اندر رکھ دیا جاوے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دوسرے پلے کے اندر رکھ دیا جاوے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جھک جائے گا۔ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو آخرت کے اندر اس کا ویلیو ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق سنیں گے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اسی مہینے کے اندر، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔